جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ شیر ہند آگے بڑھ، فتح سے پھر بھی تو نہ ڈر، اڑا کے دشمنوں کا سر، تجھے وطن بڑھائے جا۔ تو شیر ہند آگے بڑھ، فتح سے پھر بھی تو نہ ڈر، اڑا کے دشمنوں کا سر، تجھے وطن بڑھائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ چلو دلی پکار کے، ہمیں نشان سنبھال کے، راکلے پہ گاڑ کے، لہرائے جا لہرائے جا۔ چلو دلی پکار کے، ہمیں نشان سنبھال کے، راکلے پہ گاڑ کے، لہرائے جا لہرائے جا، قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ اور کافی معلوماتی ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم استقبال کرتے ہیں محترم مفتی محمد ناصر صاحب کا، اور آج کا موضوع گفتگو کافی انٹرسٹنگ اور کافی معلوماتی ہو سکتا ہے کہ اسلام پر بہت سارے لوگ اعتراضات کرتے ہیں، تو محترم مفتی محمد ناصر صاحب یہ جانکاری پرووائڈ کرانے کی کوشش کریں گے کہ آخر اسلام پر ہی لوگوں کے اعتراض جو ہوتے ہیں، تو اسلام پر لوگوں کے اعتراضات کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ تو محترم مفتی محمد ناصر صاحب آئیں، ویلکم، خوش آمدید سر، اینڈ السلام علیکم ٹو یو اینڈ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ بتائیں سر کہ کیا وجوہات ہیں اسلام پر لوگوں کے اعتراضات کی، اور اگر ایڈمنسٹریشن آف پیور ڈسکشن گروپ کے کچھ سوال ہوئے تو انشاءاللہ وہ ہم آپ سے کر لیں گے، تو ویلکم سر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امیر فیصل صاحب، الحمدللہ علی احسانہ کہ میں مسلمان ہوں، اور الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ میں ببانگ دہل یہاں اس گروپ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اور اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کو یکتا یگانہ مانتا ہوں، اور تمام کائنات کا پالن ہار مانتا ہوں، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، اور خاتم النبیین مانتا ہوں کہ آپ ہی آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی بھی اعتبار سے، نہ ذلی نہ بروزی، نہ کسی اور اعتبار سے، نہ ہی کوئی کسی کیف و کیفیت میں کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ ہی کبھی آئے گا۔ یہ الحمدللہ ہمارا دعویٰ ہے، اور میرا دعویٰ ہے اسلام سچا دین ہے۔ اسلام سے ہٹ کر جتنے بھی ادیان ہیں، تمام کے تمام ادیان باطل ہیں، غلط ہیں، ان کے عقائد و نظریات غلط ہیں، ان کے سوچ و افکار غلط ہیں۔ یہ ہمارا بنیادی دعویٰ ہے۔
اب ہم اس دعوے پر دلیل پیش کرنے کے لیے تو کثیر دلیل پیش کر سکتے ہیں، لیکن مختصراً یہ کہ اسلام جو ہے اس پر اعتراضات کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، انشاءاللہ آج ہم اسی کی طرف ہم اپنے موضوع جو یہاں پہ سلسلہ کار ہوا ہے، موضوع سیشن، تو انشاءاللہ اسی کو لے کر چلیں گے آج انشاءاللہ۔ میں اسی حوالے سے اپنی گزارشات جو ہیں وہ پیش خدمت کروں گا کہ اسلام جو ہے اس پر اعتراضات کی بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ دیکھیں، اسلامی تعلیمات جو ہیں الحمدللہ یہ ذہن میں رکھیے گا، اسلام جو ہے فقط نماز روزہ حج زکوٰۃ کا دین نہیں ہے، بلکہ ہول اوور زندگی کے تمامی معاملات کے اسلام جو ہے ڈیپینڈڈ ہے، تمامی معاملات میں۔ اور اسلام کو دین فطرت بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آپ کے معاشرتی معاملات، آپ کے تمدنی معاملات، آپ کے معاشی معاملات، آپ کے جتنے بھی دیگر معاملات ہیں، وہ کاروبار سے ریلیٹڈ ہوں، وہ آپ کے رشتے احباب سے ریلیٹڈ ہوں، وہ آپ کے معاملات زندگی سے ریلیٹڈ ہوں، وہ آپ کی معاشیات سے ریلیٹڈ ہوں، وہ آپ کی تعمیر و ترقی سے ریلیٹڈ ہوں، تمامی کے تمامی معاملات اسلام جو ہے ان تمام چیزوں میں احکامات اپنے نافذ کرتا ہے، اور تمامی معاملات کا ایک نظریہ دیتا ہے، آئیڈیالوجی دیتا ہے، آپ کو ایک پورا ایک سٹرکچر دیتا ہے۔ ہر ایک پوائنٹ پر اسلام آپ کو رہنمائی کرتا ہے کہ بھی اس معاملے کو اس اعتبار سے کیا جائے۔ یہاں پہ میں چند چیزیں ریز آؤٹ کروں گا، میں انشاءاللہ اسی پہ ہی کلام آگے کرتا چلوں گا۔ دیکھیں، اسلام جو ہے، میں سب سے پہلے فنانشلی سیٹ اپ کو دیکھتے ہیں ہم، سب سے پہلے ابتدائی طور پہ، کیونکہ انسان جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزوں کی ضروریات پیش آتی ہیں، یعنی کہ کپڑا، سب سے پہلے کپڑے کے لیے اس کو ضرورت پیش آئے گی، پیسہ اس کو چاہیے ہوگا، اور اسی طرح باقی معاملات کو، کھانے پینے کے لیے معاملات کو، زندگی کے معاملات کو گزارنے کے لیے، تو ان ساری چیزوں کو گزارنے کے لیے تو اس کو ابتدائی طور پر فنانشلی سیٹ اپ کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو زکوٰۃ کا سیٹ اپ بتاؤں گا، پھر اس کے بعد ترتیب کے ساتھ یہاں پہ میں آگے بات بیان کروں گا، پھر دکھائیں گے کہ بھی آیا کہ اعتراض پھر کس بنیادوں پہ ہوتا ہے، اس کی بنیادی مقاصد کیا ہوتے ہیں، وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ سمجھیں تو میں یہاں پہ زکوٰۃ کا سٹرکچر بتاتا ہوں۔ زکوٰۃ جو ہے یہ آپ کے فنانشلی سیٹ اپ کو مضبوط کرتی ہے، اور غریب و امیر جو طبقہ ہے اس کے درمیان جو ہے یہ فرق کو ختم کرتی ہے۔ اچھا، اگر اس چیز کو دیکھا جائے، میں اوورال ساری چیزوں پہ گفتگو کروں گا تاکہ آپ کی ذہن میں جو بات ہے وہ سمجھ آئے۔ یہاں دیکھیں کہ تمام ادیان اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہیں کہ بھئی فنانشلی سیٹ اپ جو ہے آپ کے کاروباری معاملات جو ہیں، جو غربت کے تحت جو لوگ ہیں، یا پھر جو یہ انتہائی حد تک سطح غربت سے نیچے ہیں، ان کو آپ بلڈ اپ کریں، ان کو گروتھ دیں، تو اس کا پورا ایک سٹرکچر باقی ادیان بھی بناتے ہیں۔ تو آیا کہ باقی ادیان میں پھر اسلام میں کیا فرق ہوا؟ تو اسلام جو ہے وہ بھی آپ کو یہی سٹرکچر دیتا ہے، تو باقی ادیان بھی آپ کو یہی سٹرکچر دیتے ہیں۔ تو اس میں زکوٰۃ کا جو سیٹ اپ اسلام نے رکھا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ سب سے پہلے اسی بات پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھی یہ جو اسلام نے زکوٰۃ کا سیٹ اپ بنایا ہے یہ صرف فرسودہ خیالات ہیں۔ یہ بھی کیا بات ہوئی، ایک بندہ کمائے تو اس کے بعد بنیادی طور پہ یہی سوال ہوتا ہے کہ ایک بندہ کوئی کماتا ہے، کمانے کے بعد وہی بندہ جو ہے اپنا پیسہ کسی اور کو دے دیتا ہے، تو یہ تو پھر وہ یعنی کہ اسلام غلط ہوا، تو باقی ادیان اس اعتبار سے ٹھیک ہوئے۔ تو اب اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ دیکھیں بھئی، اسلام جو ہے
میں آپ کو اسی سٹرکچر کو دیکھیں، باقی ادیان اگرچہ اسی اعتبار سے دعوت دیتے ہیں کہ فنانشلی سیٹ اپ کو بلڈ اپ کیا جائے، سطح غربت سے ہونے والے جو لوگ ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے، لیکن اگر دنیاوی سٹرکچر کو دیکھا جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حقائق کو دیکھا جائے تو جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی آپ کے ٹریڈیشنل بزنس کا سیٹ اپ سٹرکچر یا آپ کے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا سٹرکچر جو ہے وہ سٹرکچر آپ کا اسی اعتبار سے ہے کہ جو اس میں ماہر سے ماہر ہوتا جائے گا، کمانے سے بڑھتا چلا جائے گا، وہ آگے بڑھتا جائے گا، جو غریب ہے تو پھر غریب ہوتا جائے گا۔ اسلام کا جو ہے ڈفرینشیٹ کیا ہے اسلام کی اس میں، تو جب یہ اعتراض کیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اسلام ٹھیک ہے، اسلام کا زکوٰۃ کا نظام ٹھیک ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہاں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بستی میں یا ایک شہر بستی گن لیں، چھوٹا سا ایک قصبہ دیکھتے ہیں، اس میں 100 گھر ہیں۔ اب ان 100 گھروں میں 50 گھر جو ہیں وہ ہائی لیول کے ہیں، تو ہائی اپر لیول کے آپ ان کو گن لیں کہ ان 50 گھروں میں بھی آدھے گھر جو ہے بالکل ہائی لیول کے ہیں اور آدھے جو گھر ہیں وہ ہائی لیول کے ہیں، آدھے پھر ان سے تھوڑے سے کم ہیں۔ اچھا یہ تو ہو گئے 50، ان کو سائڈ پہ رکھیں۔ اب باقی جو 50 ہیں ان میں سے 20 گھر جو ہیں وہ میڈیاکر ہیں، مڈل طبقہ ہے، اور 10 گھر جو ہیں وہ تھوڑے سے نارمل ہیں، جو اپنا گزر بسر چلا لیتے ہیں، لیکن 20 گھر ایسے ہیں جو انتہائی حد تک غربت کے عالم میں ہیں، ایک وقت کی روٹی بھی نہیں کھا پاتے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے کہ بھی دیکھیں یہ جو 20 گھر ہیں یہ تو کسی اعتبار سے بھی اپنے معاملات نہیں چلا پا رہے، باقی جو 30 گھر ہیں یہ اپنے معاملات چلا پا رہے ہیں، لیکن ان میں جمع پونجی ان کی نہیں ہے۔ تو باقی جو 50 ہیں وہ جو گھر ہیں، اب وہ جو گھر تھے وہ تو ہائی لیول کے ہیں، وہ اپنی جمع پونجی بھی بچا لیتے ہیں۔ اب دیکھیں اسی گاؤں میں ہی ایک شاپ ہے، اسی ایک شاپ میں 70 گھر جو ہیں، 80 گھر جو ہیں وہ اس ایک شاپ سے کام لیتے ہیں، سامان لیتے ہیں، لیکن 20 گھر والے نہیں لے پاتے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اسلام نے کہا ہے کہ یہ جو 50 ہیں ان پر زکوٰۃ لازم ہے، اب یہ زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ اپنے سے نیچے والے طبقے کو نہیں دیں گے، بلکہ یہ ان 20 لوگوں کو دیں گے جن کا ایک وقت بھی نہیں چلتا۔ تو یہ جب ان پر پیسہ ان کی طرف جائے گا تو اسلام کہتا ہے کہ یہ پیسہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے گا۔ جب یہ پیسہ تقسیم ہوگا تو پہلے اسی دکان پہ 80 گھر سامان لیتے تھے، اب 100 کے 100 گھر سامان لیں گے۔ تو اس اعتبار سے معاشرہ جو ہے آپ کا بلڈ اپ ہوگا۔ جب آپ کا معاشرہ بلڈ اپ ہوگا تو اسی اعتبار سے آپ ان معاملات کو غور کریں۔ جب آپ کا معاشرہ بلڈ اپ ہوگا تو آپ کے وہ جو 20 گھر ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گے، پھر آپ کا گاؤں، آپ کا علاقہ، آپ کی تہذیب، آپ کی تمدن، یہ پورا کا پورا سسٹم ترقی کرے گا۔ یہ ہے اسلام کا زکوٰۃ کا بنیادی سٹرکچر۔ تو اب اسی پہ ہی اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ بھی اسلام نے جو ہے نا یہ ظلم کر دیا۔ تو یہ بنیادی اعتراضات کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، اسلام کے حقائق کو نہیں سمجھا، اسلام کی بنیادوں کو نہیں سمجھا۔ تو جس اعتبار سے پھر لوگ جو ہے نا اسلام پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اسی سیٹ اپ کو لے کر ہم اگلا سٹیپ اٹھاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بعد اگلا سٹیپ ہے، اسلام کہتا ہے کہ جو چوری کرے، کیونکہ جب آپ مال کی فراوانی ہوگی تو جو غریب طبقہ ہے اب وہی چوری کرتا ہے، یا پھر ایسے طبقے والے جو لوگ ہیں جو کہ جن کا کچھ ذاتی سیٹ اپ ہی اسی طرح کا ہے، یعنی ان کی خوب سے باطن ہی اسی کیفیت کی ہے کہ وہ چوری ڈاکہ زنی وغیرہ کرتے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں۔ تو اب اسلام یہ کہتا ہے کہ بھی چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، لیکن اس کا ایک پورا ایک سٹرکچر بنایا ہے کہ بھی کس وقت اور کس کیفیت میں ہاتھ کاٹے جائیں گے اور کتنی چوری پر ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ پورا ایک سٹرکچر ہے۔ اس پہ اعتراض ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے، دیکھیں بھی اسلام نے یہ کون سا قانون نافذ کر دیا کہ دیکھو بھی چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، اس طرح تو آپ انسانی زندگیوں کو ختم کر رہے ہیں، انسانی معاملات کو ختم کر رہے ہیں، انسانی فسادات کی طرف آپ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ حالانکہ چور کی جو
سرپرستی ہے وہ کوئی بھی مذہب نہیں کرتا، لیکن اسلام بھی نہیں کرتا، باقی مذہب بھی نہیں کرتے. تو واٹ از دی ڈفرنٹ آف اسلام؟ اسلام پھر ڈفرینس کیا ہے اسلام میں؟ تو وہ کون سی ایسی ڈفرینسز ہیں کہ جو اسلام اور باقی مذاہب کو بالکل امتیاز میں رکھتی ہیں، الگ سے رکھتی ہیں؟ اب اس بات کو ذرا سمجھیں، یہ بات ہی غلط کی گئی ہے اسلام پہ، بنیادی سوال ہی غلط ہے، اور اسلام کے احکام کو سمجھا ہی نہیں گیا ہے، تو اس اعتبار سے اعتراض بھی کر دیا جاتا ہے. تو اب میرے بھائی آپ یہ بات سمجھیں، یہ دیکھیں کہ ایک شخص چوری کرتا ہے، اسلام کہتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو. محترم مفتی محمد ناصر صاحب، ایک آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، جیسے پہلے آپ نے زکوٰۃ کا کانسیپٹ چھیڑا اور اب آپ ہاتھ کاٹنے پہ آگے، تو اگر مناسب سمجھیں تو جب ایک ٹاپک پورا کر لیا کریں، جیسے کہ آپ نے زکوٰۃ کا کیا، تو اس کے بعد پلیز ہماری بات بھی سن لیا کریں. اگر کوئی اشکال یا سوال ہو تو ایک ایک ٹاپک ایک ایک بار میں ہوتا رہے گا، تو ویسے جیسے آپ کی مرضی سر، وی آر بیہائنڈ یو. تھینک یو. اب ہم اسی بات کو لیتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹو، تو اب ہاتھ کاٹنے کا پورا ایک نصاب ہے، پورا ایک سٹرکچر ہے. پھر اس کے بعد اب اگر میں آج کل کی دنیاوی طور پہ یہ 50-60 سالوں میں جو دنیا کے، میں اگر اس پہ گفتگو کرنا چاہوں تو ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ امریکہ میں کتنے چوری ڈکیتیاں ہوئیں اور اس پر قتل کتنے ہوئے، یورپین کنٹریز میں کتنے ہوئے، پھر اس کے علاوہ ایشیا کنٹریز میں کتنے ہوئے، پاکستان میں کتنے ہوئے، انڈیا میں کتنے ہوئے. تو یہ کثیر ایک لمبی لسٹ ہو جائے گی، اس پہ گفتگو کا حاصل بھی نہیں ہے. مین ہے کہ اسلام پہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ بھی یہ ہاتھ کاٹنے والا عمل غلط ہے، اسلام ظلم کرتا ہے. تو اب میرے بھائی یہ دیکھیں، سب سے پہلے اگر ہم زکوٰۃ والے سٹرکچر کو مضبوط کریں گے، دیکھیں اسلام نے کیسا بنیادی بہترین سٹرکچر دیا. جب ہم زکوٰۃ والے معاملات کو کمپلیٹ کریں گے تو بہت، اگر پہلے 100 بندے ڈاکہ کرتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، چوری کرتے تھے، تو ان میں بھی 50 بچ جائیں گے. اب یہ جو 50 ہوں گے نا، یہ ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوں گے، یہ فسادی ہوں گے اور ان کے مقاصد یہی ہوں گے. تو اب ان میں بھی اگر ہم یہ چوری والی سزا نافذ کر دیں، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ حد کا نافذ کر دی جائے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک آدھ کے ہاتھ کاٹیں گے تو یہ جو ریشو ہے انتہائی حد تک کم ہو جائے گی. لوگوں کو سزا ملے گی، پتہ لگے گا، لوگ کہیں گے کہ بھی اس میں تو سزا دی جاتی ہے. تو اب اس اعتبار سے یہ چوری کی جو شرح ہے انتہائی حد تک ڈاکے کی شرح کم ہو جائے گی. تو آپ بتائیں کہ اسلام کا یہ جو سٹرکچر ہے کہاں غلط ہے؟ اسلام نے کہاں آپ کو یہ اس اعتبار سے کہا، یہ تو نہیں کہا کہ بندہ چوری کرے فوراً ہی اس پہ اپنا جو ہے حد نافذ کر دو اور اس کے ہاتھ کاٹ دو، بلکہ پورا ایک سٹرکچر ہے نا. تو لہذا اسلام کو سمجھا ہی نہیں اور اسلام پر اعتراض کرنا شروع کر دیا. جناب مفتی محمد ناصر صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم سر. سر میں بھی ایک مسلمان ہوں ببانگ دخل، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی ان ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. اور میرا کہنے کی یہ وجہ ہے کسی فرقے کے ساتھ جوائن ہونا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے، اور جو رسول کہتے ہیں وہ من جانب اللہ کہتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ کہا تھا، اور تمام مسلمان مانتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اور جو تینوں اور بڑے خلیفہ ہیں ان کے ریگارڈنگ انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو میں مانتا ہوں کہ علی ہی مولا ہیں، اور خلافت کو اس لیے مانتا ہوں کہ ان 4 میں سے صرف ایک کا نام آیا ہے جو کہ رسول اسلام صاحب نے کہا. یہ تو ہو گئی یہ بات. میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک انڈاؤٹیڈلی سب سے عظیم نبی مانتا ہوں، بٹ یہ ہے کہ آخری نبی نہیں مانتا ہوں، کیونکہ میرے آقا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ایک آدمی آئے گا، اس کی کچھ نشانیاں بتا کر گئے ہیں، اور وہ اس طرح سے بتا کے گئے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا. تو اگر ہم رسول اسلام صاحب کے کہوے کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. اور وہ اشارے کنارے ان کے جو بھی ملتے ہیں اس ریگارڈنگ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بتاتے ہیں کہ وہ آئیں گے، یا یہ کہ امام مہدی کو بتاتے ہیں کہ وہ آئیں گے، بٹ رسول اسلام صاحب کے اکارڈنگ وہ جو بھی آئیں گے وہ نبی اللہ ہوں گے سر. تو اگر میں یہ مانوں کہ وہ نہیں آنا ہے جو رسول اسلام صاحب کہہ کے گئے ہیں تو میں گستاخی کرتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں. دیکھیں زکوٰۃ پہ کچھ بھی نہیں کہا، یہ آپ اپنے موضوع پہ دیکھیں. موضوع یہ ہے کہ اسلام پر اعتراضات کی بنیادی وجوہات کیا ہیں.
تو میں سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چل رہا ہوں نا، ایک ایک بات کو میں لمبا نہیں کھینچ رہا، میں مختصراً لے کے چل رہا ہوں کہ بھی اس معاملات پہ اسلام پہ اعتراض کیا جاتا ہے اور اس کے جوابات یہ ہیں، اور اس اعتبار سے یہ بنیادی ریزنز جو اسلام کے بنیادی معاملات کی جو اعتراضات کی جاتے ہیں، میں ان کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ باقی اگر دیکھا جائے تو بہت سارے اعتراضات ہیں، آپ کے ذہن میں جو سوال ہے وہ مجھے بھی پتہ ہے، اور کون سے سوال ہے یا کون سے نہیں ہے اس پہ بھی انشاءاللہ میں آؤں گا، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ مجھے چلنے تو دیں۔ بات اسی چیز پہ، موضوع پہ ہی ہم چل رہے ہیں، اور موضوع سے ہٹ کے انشاءاللہ گفتگو بھی نہیں ہوگی ہماری۔ رہی بات زکوٰۃ کی، تو زکوٰۃ پہ کم سے کم مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں نے کسی مسلمان کو سنا بھی نہیں، اور کسی غیر مسلم، کسی ہندو، کرسچن یا کسی بھی غیر مسلم کو نہیں سنا کہ کوئی بھی زکوٰۃ پہ کوئی بھی آبجیکشن کرے یا کوئی اعتراض کرے۔ اس کا کوئی حوالہ پلیز آپ دے سکتے ہیں کہ کس نے کب اور کیا اعتراض کیا؟ اب میں آپ کو اپنی بات بتا دوں چند ورڈز میں کہ مجھے زکوٰۃ کے کنسیپٹ سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے مشہور عالم دین اقبال سلفی صاحب سے بات چیت کر رکھی ہے اور پوچھ رکھا ہے زکوٰۃ کیسے کیسے کیسے، تو جس طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کہ جس کے پاس ایک مکان ہو، بلکہ اگر 10 مکان بھی ہو جائیں ذاتی یوز کے لیے یا اس یوز کے لیے کہ اس کی اولادوں کے کام آئیں گے، تو اسے زکوٰۃ نہیں دینی محترم۔ جس کے پاس ایک پلاٹ ہو یا یہ کہ 20 پلاٹ ہو، اور اسے یہ بیچنا خریدنا مقصد نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ یا تو اس کے کام کے رہیں گے یا اس کے بعد اس کی جنریشن کے کام آئیں گے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے محترم۔ تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی مکان دے دے، جتنے بھی پلاٹ دے دے، تو پیسہ آدمی کے پاس ہوتا رہے تو ان چیزوں میں لگاتا رہے، پلاٹس وغیرہ میں تو زکوٰۃ تو اپنے آپ نہیں بیٹھتی، تو میرے پاس تو ایک پیسہ زکوٰۃ نہیں بنتی۔ اب رہی بات اس کی کہ چاندی اور سونے کا بھی لیمیٹیشنس ہے، اتنی چاندی اس سے اوپر ہوگی تو زکوٰۃ بنے گی، اس سے اوپر میرے پاس کبھی ہوتی نہیں چاندی۔ گولڈ کی بھی یہ بات ہے کہ گولڈ اتنا ہوگا تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، تو اس سے اوپر میرے پاس نہیں ہوتا، تو اس کے آپشن بھی بہت اچھے ہیں بچنے کے لیے، تو میں تو زکوٰۃ دیتا ہی نہیں، نہ میرے خلاف بنتی، اور زکوٰۃ کو ویسے بھی کسی بھی غیر مسلم نے آج تک کوئی اعتراض نہیں کیا سر۔ اب آ جاتے ہیں، آپ نے ہاتھ کاٹنے کی بات کہی، تو اسلامی ممالک ملک میں، بڑے ملک میں، یا یہ کہ جو جانا جاتا ہے وہ پاکستان جانا جاتا ہے سر، تو پاکستان میں نہ تو اس قانون پہ عمل کرتے ہیں، نہ ہی کوئی اس طرح کی سزا ہے کہ اگر کوئی چوری کا الزام ثابت ہو جائے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ اور انڈیا میں مسلمان لوگ بالکل انہوں نے کرا رکھا ہے کہ جی ان کا پرسنل لا بالکل افیکٹ میں رہے گا، اثر میں رہے گا، لیکن پراپرٹیز کے معاملے میں انہیں اپنا پرسنل لا چاہیے، اور جو ویسے معاملات ہوتے ہیں شادی بیاہ کے ان میں انہیں پرسنل لا چاہیے، بٹ جو قانون اس طرح کے ہیں کہ ہاتھ کاٹ دو تو انہیں بھی نہیں چاہیے اور پاکستان کے لوگوں کو بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ والا قانون پاکستان میں پاس ہو جائے گا تو جو حالات وہاں کے سنے ہوتے ہیں، تو میرے خیال سے 10 آدمیوں میں سے 8 آدمیوں کو تو ہاتھ کاٹنے پڑیں گے سر۔ تو بہرحال یہ ہمارے اشکالات تھے، اب آپ آگے چلیں، بہت شکریہ۔ زکوٰۃ کے معاملے میں تو بالکل دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی یہی بات بتائی ہے کہ بنیادی طور پر جب ابتدا ہوئی اعتراضات کی تو اس ٹائم اسلام پہ کس کس طرح کے اعتراضات آنا شروع ہوئے تھے، تو میں ابتدا سے لے کے چل رہا تھا، درمیان میں آپ نے وہ ادھر ادھر کی پھر لگانا شروع کر دی۔ آپ میری گفتگو کو اگر سیکوینس سے لے کر چلتے تو آپ کو بات ساری سمجھ آ جاتی۔ میں 1 to 1 نا ایک ایک اعتراض پہ مختصراً گفتگو کرتا چلا جا رہا تھا، تاکہ یہ ہے کہ آپ کو بنیادی طور پہ تمام اعتراضات جتنے بھی ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے اعتراضات بھی کور ہو جائیں، اور گفتگو بھی ہماری واضح ہو جائے کہ بھی اسلام پہ کیا کیا اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے میں ابتدائی زکوٰۃ کے فنانشلی سیٹ اپ کو یوں لے کے چلا تھا، کیونکہ آج کل تعمیر و ترقی کا دور ہے، تو اس اعتبار سے میں نے کہا چلو ابتدا یہاں سے کرتے ہیں، ورنہ اوورال گفتگو دوسرے رنگ میں بھی ہو سکتی تھی، خیر اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو زکوٰۃ والا معاملہ ہو گیا، یہ تو میں نے صرف ابتدائی طور پہ بات کی ہے۔ باقی دوسری رہی کہ بھی حدود کے حوالے سے کہ بھی ہاتھ کاٹے جائیں، تو وہ بھی یہی ہے کہ بھی اسلام میں ظلم کی طرف اسلام کو کہا جاتا ہے کہ اسلام ظلم کرتا ہے، اسلام باقی بہت سارے اس طرح کے اسلام کے معاملات ہیں جو ظلم و بربریت کی طرف راغب کرتے ہیں، تو ان پوائنٹس پر میں لیتے ہوئے میں یہ ہاتھ کاٹنے والا معاملہ لے کے آیا تھا۔ تو یہ تو تھی میری گفتگو کی بنیادی وجوہات جو میں نے یہاں پہ بیان کر دی ہیں۔ باقی رہا سر یہ بات کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ بھی اس ملک میں یہ ہوتا ہے تو اس ملک میں یہ ہوتا ہے، بالکل اگر اسلامی اب اصل مقصد کی طرف آئیں
کہ اسلامی صحیح احکامات کا اگر نفاذ کیا جائے تو اسلامی ممالک میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی، تو یقین مانے دنیا کتنی ترقی کر جائے۔ تو اسی بات کا تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں اس نے اسلام کے صحیح احکامات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ تو کثیر معاملات ہیں، ہزاروں لاکھوں معاملات ہیں جس پہ اگر ڈسکس کرنا چاہیں تو ہم گھنٹوں گفتگو کرتے رہے، ہزاروں سیشن لیتے رہے، پھر بھی یہ بات کور اپ نہیں ہو پائے گی۔ میں کس پوائنٹ پہ بات کروں؟ اسلام میں اسلام جو ہے، اسلام وہ بنیادی نظریات کے اعتبار سے تمام مذاہب سے یکتا ہے، تمام مذاہب سے ہٹ کر ہے، اور بہترین نظم و نسق دیتا ہے آپ کو اسلام۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام پہ اگر عمل کیا جائے تو ایک ہوتا ہے اسلام، ایک ہے عمل کرنے والا یعنی مسلمان۔ تو یہ مسلمان کے فرائض میں سے ہے کہ وہ اسلامی احکامات پہ عمل کرے۔ اگر وہ اسلامی احکامات پہ عمل نہیں کرتا تو اب اعتراضات کی بچھاڑ تو ہوگی۔ صاف ظاہر ہے مسلمان کی بدعمالیاں اس کی بنیادی وجوہات میں سے ہے، مسلمان کا بد اخلاق ہونا اس کی بنیادی وجوہات میں سے ہے، مسلمان کا اسلام کے معاملات پہ عمل نہ کرنا اس کی بنیادی وجوہات میں سے ہے، مسلمان جو ہے وہ آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں یہ اس کی بنیادی وجوہات میں ہے، مسلمان فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں یہ اس کی بنیادی وجوہات میں سے ہے، مسلمان اسلامی احکامات کو اپنی سوچ و بچار کے احکامات بنا کے بیٹھ گیا ہے یہ اس کی بنیادی وجوہات میں سے ہے، مسلمان جو ہے وہ اپنی دنیا کو چاہنے کے لیے اسلام کو ٹھکرا دیتا ہے یہ اس کی بنیادی وجوہات میں سے ہے۔ باقی یہ ہے کہ اسلام کے احکامات پہ عمل کرنا تو درکنار، ہم نے اسلامی احکامات کو ہی مختلف فی بنا دیا ہے۔ اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو مسلمان ایک وہ کثیر طبقہ ہے، بدعمالیاں ایک سائیڈ پہ کریں، فحش گوئیاں ایک سائیڈ پہ کریں، بد اخلاقیاں ایک سائیڈ پہ کریں، اور اس طرح کے کثیر یہ جو اعمال کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں یہ ایک سائیڈ پہ کریں۔ ہم نے عقائد میں ہی اختلافات پیدا کر دیے، ہم نے اللہ کی وحدانیت میں ہی لوگوں کو شکوک و شبہات پیدا کر دیے، رسول اللہ کی رسالت پہ ہی تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننے کے اعتبار سے کوئی کہتا ہے کہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے نبی پاک کی ذات جو ہے وہ کسی کیفیت میں ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جی یہ کچھ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے صحابہ کچھ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اہل بیت کچھ نہیں ہے، تو کوئی اہل بیت کو معاذ اللہ رگڑا دے کے بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی صحابہ کو رگڑا دے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی معاذ اللہ اسلام کے احکامات کو ہی رگڑا دے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی عقائد و نظریات میں تقسیم کاری کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے فقط قرآن کو پکڑو حدیث کچھ بھی نہیں ہوتی، سنت کچھ بھی نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے کہ بھی فقط حدیث اور سنت کو پکڑو قرآن کچھ نہیں ہے، تو کوئی کہتا ہے نہیں بھی حدیث قرآن کچھ نہیں ہے، صرف ائمہ معصومین کے اقوال ہی سارا کچھ ہے، کوئی کہتا ہے نہیں بھی ائمہ معصومین کے اقوال کچھ نہیں ہے، صحابہ کے اقوال ہی سارا کچھ ہے۔ تو یہ تو کثیر لسٹیں ہیں یار، میں تو یعنی کہ اگر بیان کرتا چلا جاؤں تو میں تو آپ کو یوں سمجھیں لمبی ایک تقریر بیان کر سکتا ہوں۔ یہ کم از کم میں نے تقریباً 100-150 کے قریب تو میں نے ابھی بھی آپ کو سنا دیے ہوں گے کہ یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو کس پہ گفتگو کریں یا کس پہ اعتراضات کریں؟ اسلام سچا مومن مسلمان اگر اسلام پہ کاربند ہوتا تو کبھی بھی اسلام پہ اعتراض نہ ہوتا، کبھی بھی اعتراض نہ ہوتا۔ اسلام کے صحیح احکامات پہ عمل درآمد کیا جائے، اسلام کے صحیح نظریات و عقائد کو اگر پرکھا جائے اور اس کو مانا جائے تو کبھی بھی اسلام پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا، کسی بھی اعتبار سے اعتراض نہیں کر سکتا۔ آپ کو حق حاصل ہی نہیں ہے کہ آپ اسلام کے صحیح نظریات پہ اعتراض، بلکہ اعتراض پہ جو اسلام کے صحیح نظریات ہیں اس پہ اعتراض ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی اعتبار سے۔ اس طرح کے اعتراضات نہیں کرتے غیر مسلم لوگ، ہم سے کون بیٹر جانے گا۔ سوال یہ ہے کہ دوسرے ملکوں پہ بلا ضرورت کے غیر ضروری طور پر جنگیں مسلط کی، اگر ان کے پاس طاقت تھی تلواریں آ گئی تھی اور یہ والے آپشن سے ان کو اپنے سپاہی پیادے ملنے لگے تھے کہ لوگوں کا مال لوٹیں گے، چاہے وہ مال کیا کہتے ہیں
गनीमत के नाम पे लूटें या कुछ करें, और इस तरह करेंगे। और लालच ये भी दिया गया क्योंकि अपना गिरोह बनाते हुए कि वहाँ की जो सामने वालों की लड़कियां मिलेंगी उनको लौंडियां बनाएंगे और बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन करके कि ये फला साहबी को दे दी या फला साहबी को दे दी, वो चीज मिलेगी। जब उन लोगों ने ये सवाल किया कि भाई वो कत्ल भी तो हो सकते हैं, शहीद भी तो हो सकते हैं, तो जन्नत के नज़ारे दिखा दिए गए कि जन्नत में 70-72 हूरें मालाए नेकी इंतजार करती हुई मिलेंगी। बट रसूल इस्लाम साहब के इंतकाल के बाद भी ये हमलों के सिलसिले जारी रहे। खलीफाओं ने अपनी हुकूमत बढ़ाने के लिए अड़ोस पड़ोस के मुल्कों पे हमले करने शुरू कर दिए कि या तो वो मुसलमान हो जाएं, नहीं तो वो टैक्स वगैरह दे दें, नहीं तो तलवार के लिए तैयार हो जाएं। उन लोगों को डिसमिस किया गया उनकी थ्रोन से, उनकी गद्दी से, और उनके खानदान की लड़कियों को, बेटियों को लौंडिया बना लिया गया। एतराजात यहाँ हैं कि आखिर क्या ऐसा जमीन का लालच था, क्यों दूसरे मुल्कों पे हमले किए गए? इन एतराजात का जवाब दें मोहतरम। पहले शुक्रिया। बिल्कुल, देखें, मुसलमानों ने बहुत सारे फसादात मुसलमानों की तरफ से, आजकल के जो बदअमालियां हैं, बदअमाल मुसलमान हैं, बिल्कुल ये इस तरह के मामलात कर रहे हैं कि वाकई ये होता है इस तरीके पर। आप ये देखें, जब आपकी बदअमालियां, जो हमारे हुक्मरान हैं ये बदअखलाक होंगे, बदअमाल होंगे, इनको ऐशो इशरत की पड़ जाएगी, तो फिर साफ ज़ाहिर है ये दूसरे के चक्कर में और ओहदों के चक्कर में, ज़मीनों के चक्कर में और अपने मुल्क को बचाने के चक्कर में कि भी ये भी मुल्क मेरा हो जाए, वो भी मुल्क मेरा हो जाए, तो आपस में फसादात करवाएंगे। ये मुनाफकत है और इस्लाम ने इससे कतन मना किया है। इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है इन जैसे मुसलमानों से कि जो सिर्फ फसादात की फिजा कायम करते हैं। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो फसादात की तरफ राग़िब हैं। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हुक्मरान हैं कि जो उम्मत में इंतशार पैदा कर रहे हैं, जो अपने मुल्कों तक को उन्होंने रगड़ा लगाया हुआ है। आप किसी भी मुल्क को देख लें, हमारे मुल्क पाकिस्तान को देख लें कि कितने सारे फसादात हैं। बहुत सारे इस तरह के ममालिक हैं जिनमें यानी कि मुसलमान हुक्मरान एक अपने आप को माज़ल्ला रब बना के बैठे हुए हैं, अल्लाह बना के बैठे हुए हैं। वो किसी का कोई कुछ नहीं मानते, किसी के कोई मामलात नहीं मानते, वो बस अपने ही चलाते हैं। जबरदस्ती के कवानीन हैं। अपनी सोच में आए तो ठीक है, अपनी सोच में नहीं आ रहा तो कुछ भी नहीं है। तो भाई इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस्लाम पे तो कोई इतराज ना हुआ, मुसलमानों पे इतराज। एक ये जो टॉपिक आप छेड़ रहे हैं ना, ये है मुसलमानों पे इतराजात के टॉपिक्स हैं। देखें, अभी भी आप लोग मिक्सचर कर रहे हैं। ऊपर नाशी साहबा ने भी मिक्सचर किया है, आपने भी मिक्सचर किया है। इस्लाम पे इतराज एक अलग टॉपिक है, मुसलमानों पे इतराज एक अलग टॉपिक है। आप दोनों को मिक्सचर नहीं करें। मैंने दोनों तरफा आपको नजरियात बता दिए हैं। इस्लाम पे भी एतराज़ात जो हुए उसकी मैंने इब्तदा की, आपने टोक दिया, आपकी नाशी साहबा ने भी टोक दिया। और यहाँ पे मैंने आपको मुसलमानों पे जो बदअमालियाँ थी उसकी वजह से जो एतराज़ात हुए वो भी टोक दिया। अब ये जो एतराज़ आया है ये मुसलमानों पे है। मुसलमानों पे इतराज एक अलग टॉपिक है भाई, इस्लाम पे इतराज एक अलग टॉपिक है। मैं जो अपने सीक्वेंस से लेके चल रहा था वो इस्लाम पे इतराजात थे। आप जिस टॉपिक पे मुझे लेके जा रहे हैं ये है मुसलमानों पे इतराजात। अब आप बताएं मैं क्या करूं। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, असल में इस तरह के एतराज़ात नहीं करते गैर मुस्लिम लोग, हमसे कौन बेटर जानेगा। सवाल ये है कि दूसरे मुल्कों पे बिना जरूरत के गैर जरूरी तौर पर जंगें मुसल्लत की। अगर इनके पास ताकत थी, तलवारें आ गई थी और ये वाले ऑप्शन से इनको अपने सिपाही प्यादे मिलने लगे थे कि लोगों का माल लूटेंगे, चाहे वो माले क्या कहते हैं गनीमत के नाम पे लूटें या कुछ करें, और इस तरह करेंगे। और लालच ये भी दिया गया क्योंकि अपना गिरोह बनाते हुए कि वहाँ की जो सामने वालों की लड़कियां मिलेंगी उनको लौंडियां बनाएंगे और बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन करके कि ये फला साहबी को दे दी या फला साहबी को दे दी, वो चीज मिलेगी। जब उन लोगों ने ये सवाल किया कि भाई वो कत्ल भी तो हो सकते हैं, शहीद भी तो हो सकते हैं, तो जन्नत के नज़ारे दिखा दिए गए कि जन्नत में 70-72 हूरें मालाए नेकी इंतजार करती हुई मिलेंगी। बट रसूल इस्लाम साहब के इंतकाल के बाद भी ये हमलों के सिलसिले जारी रहे। खलीफाओं ने अपनी हुकूमत बढ़ाने के लिए अड़ोस पड़ोस के मुल्कों पे हमले करने शुरू कर दिए कि या तो वो मुसलमान हो जाएं, नहीं तो वो टैक्स वगैरह दे दें, नहीं तो तलवार के लिए तैयार हो जाएं।
उन लोगों को डिसमिस किया गया उनकी थ्रोन से, उनकी गद्दी से, और उनके खानदान की लड़कियों को, बेटियों को लौंडिया बना लिया गया। एतराजात यहाँ हैं कि आखिर क्या ऐसा जमीन का लालच था, क्यों दूसरे मुल्कों पे हमले किए गए? इन एतराजात का जवाब दें मोहतरम पहले। शुक्रिया। जी मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, टॉपिक ये है कि इस्लाम पे एतराजात, तो इस्लाम ही भी तो एतराजात करेंगे कि दूसरे मुल्कों पे हमले करना, वहाँ की गवर्नमेंट्स को माजूल कर देना, और जो वहाँ पे राजकाज करते थे उनकी बहू बेटियों को उठा लेना, तो इस्लाम भी तो एतराज है ना। या ये फिर आप ये कह दीजिए कि खलीफा लोग इस्लाम पे थे ही नहीं, बात ही खत्म हो जाएगी सर। एक वर्ड में आपके तमाम बातें खत्म हो जाएंगी। आप कह दीजिए कि जिन्होंने हमले किए, बहू बेटियों को उठाया और उनको लौंडिया बनाया खलीफा लोगों ने, वो मुसलमान नहीं थे, तो हमारे दावे सब खत्म। बताएं आप। देखें, इसका जवाब मैं पहले कल भी आपसे इस पे गुफ्तगू कर चुका हूँ। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा किसी भी मामलात में इस्लामी खुलाफा की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। न सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तरफ से, न फारूक आज़म की तरफ से, न उस्मान गनी की तरफ से, न मौला कायनात की तरफ से, न सैयदना अमीर मुआविया की तरफ से। उसके बाद के हम जिम्मेदार नहीं है, और वो उसमें बहुत सारे मामलात हुए हैं, उस पर मैं गुफ्तगू भी नहीं करना चाहता। लेकिन इन नफूस कुदसिया की तरफ, यानी सहाबा कराम और अहले बैत इज़ाम, इनकी तरफ से कभी भी कोई जुल्म और बर्बरियत की फिजा कायम नहीं की गई। बिल्कुल कतन वाज़ेह दो टोक मेरा मौकिफ है, और इस पे मेरे पास दलाइल कसीरा हैं, वाज़ेह हैं। तो इनकी तरफ से कोई मामला नहीं हुआ। बाकी इनके बाद जो हुआ वो एक अलग टॉपिक है। तो बाकी ये है कि सहाबा कराम ना अहले बैत, ना ही इनमें से किसी नफूस कुदसिया ने कभी किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती की, ना ही इस्लाम से हट के कभी इन्होंने अमल किया। इस्लामी अहकामात पे ज़बरदस्त और बेहतरीन आमिल थे, और इनसे बढ़कर कोई आमिल हो ही नहीं सकता। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर नशीन ने कहा है कि कुरान क्या कहता है इस रिगार्डिंग। तो कुरान तो ये कहता है कि कत्ल करना तुम पर फर्ज किया गया है, यानी कि कत्ल की भी जमा करना, और वो तुमको तबन बुरा लगता है, और ये मुमकिन है कि तुम किसी बात को बुरा समझो और वो तुम्हारे हक में बेहतर, और मुमकिन है कि तुम एक काम को भला समझो और वो तुम्हारे हक में बुरा हो, और अल्लाह ताला जानते हैं और हम नहीं जानते। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाहा समीउन अलीम, अल बकरा, और लड़ो अल्लाह के रास्ते में और जान लो बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और खूब जानने वाला है। तो कुरान भी यही कहता है। तो इस्लाम पे अगर गैर मुस्लिम एतराज़ात करते हैं तो ये करते हैं। तो अगर इस बात को माना जाए कुरान शरीफ की, फिर तो सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार लोग थे खलीफा लोग। उन्होंने कुरान की बात पे अमल किया, लोगों की गवर्नमेंट्स पे हमले किए जिनका कोई कसूर ही नहीं था। तो फिर बताएं। देखें, कल भी ये इबारत पेश की गई थी, आज दोबारा की गई है। मैं आपको वाज़े तौर पे ये बता दूं, कुरान पाक की एक आयत के जुज़ को लेकर आप एतराज़ किसी सूरत भी नहीं कर सकते, और हो भी नहीं सकता। आप इसी आयत का आगे पीछे देखें तो आपको बात वाज़े हो जाएगी। इसी आयत करीमा में वाज़े तौर पे ये बयान किया गया है कि भाई अगर कोई तुम पर जुल्म करे तो फिर उसके ऊपर तुम जवाबी तौर पे कार्रवाई कर सकते हो। वरना ये डायरेक्टली ये जो हुक्म है ना, ये इससे पहले का हुक्म आप आयत पढ़ेंगे तो उसमें वाज़े हुक्म है कि जब तुम पर कोई जुल्म करे तो फिर अब उसके जवाब में तुम उसको जवाब दे सकते हो। उसके बाद ये वाला जो हुक्म फरमाया गया कि भी तुम उस पर हुक्म जवाबी तौर पे कार्रवाई कर सकते हो, तो ये कार्रवाई के तौर पे हुक्म है। इससे पहले वाला हुक्म तो फिर आप लोग बयान नहीं कर सकते। ये तो फिर वो वही धोखाधड़ी वाली बात होगी, इस्लाम के एक हुक्म को बयान कर दिया गया और उससे पहले वाले हुक्म को छुपा दिया गया। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, किसी ने जुल्म नहीं किया, किसी भी मुल्क ने आके सऊदी अरेबिया पे या मक्का मदीने पे हमला नहीं किया जो कि हेडक्वार्टर था खलीफा लोगों का। किसी भी मुल्क ने ऐसा नहीं कहा कि भाई हमारे पे हमला करो, कुछ करो। किसी ने हमला नहीं किया मोहतरम, कोई ऐसी तारीख नहीं मिलती है। और शायद एक बात का आपने जिक्र किया था, अगर 1000 केसेस में एक बात कोई हो गई होगी तो उसकी वजह से 999 मुल्कों पे हमला क्यों? किसी भी मुल्क ने खलीफा लोगों पे हमला नहीं किया मोहतरम, नहीं किया। टोटली इनकी तरफ से ये शर्त लगाई गई है कि आप मुसलमान हो जाओ तो हो जाओ, नहीं तो दिस एंड दैट। जबकि कुरान तो ये कहता है, अब कुरान के आप कहना कि 10 जगह अलग अलग बातें लिखी हुई हैं कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, जो जिस दीन को करना चाहे वो करे। और एक वो चीज है कि ला इकराह फिद्दीन,
بھائی جب آپ کے قرآن اجازت دے رہا کہ کسی بھی دین پہ رہ لو، کسی بھی مذہب پہ رہ لو، اور یہ اپنا پرسنل معاملہ ہے ہر ایک لوگوں کا کس دین پہ رہنا چاہے، تو یہ زبردستی کی اور غنڈہ گردی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یا تو تم مسلمان ہو جاؤ، نہیں تو ٹیکس دو، نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ کیا ہے سر؟ قبلہ یہی چیزیں تو آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا یہ ٹاپک آپ میرے ساتھ رکھیں. یہ جو کہتے ہیں نا لکم دینکم، یہ کافی زیادہ یہ راگ الاپے گئے ہیں اس گروپ میں. آپ یہ ٹاپک رکھیں کہ کیا ہر کوئی اپنے دین پہ رہ سکتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ الگ یہ اس حوالے سے کہتا ہے اسلام کی تعلیمات ہیں بھی، جو اپنے دین میں رہے وہ اس کی مرضی ہے، اور جو ہے نا جو اللہ کو مانے بھلے نہ مانے اس کی مرضی ہے. اس پہ میرے ساتھ ایک سیشن رکھیں، اس پہ ایک بہترین سیشن آپ میرے ساتھ رکھیں انشاءاللہ 1 to 1 اسی سوالات پہ جوابات دوں گا میں انشاءاللہ آپ کو. قرآن پاک میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کسی طرح کا بھی، یہ جو آپ بیان کرتے ہو یہ بالکل غلط بیانی کی جاتی ہے، بالکل قطعاً کوئی حکم نہیں ہے قرآن مجید فرقان حمید میں. اور جو لا اکراہ فی الدین ہے وہ الگ معاملے پہ ہے آیت کریمہ، اور یہ جو ہے تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے ہمارا دین، یہ ایک ٹوٹلی الگ معاملے پہ آیت کریمہ ہے. ان دونوں کے احکامات ہی تبدیل ہے، اور دونوں نے ان دونوں کو ایک ہی کھاتے میں ڈال دیا ہے. باقی رہ گئے یہ آپ کے اعتراضات جو ہیں، یہ بالکل بے بنیاد اعتراضات ہیں. اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے گئے، مسلمانوں نے اس کا جواب دیا ہے. یہ میں آپ کو بارہا اپنی آڈیو میں کلیئر کٹ جواب دے چکا ہوں. یہ صرف اور صرف بے بنیاد الزام ہے. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو مجھے پیش کی جائے تاکہ اس پہ میں کلام کر سکوں. محترم مفتی محمد ناصر صاحب، بالکل بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے یہ آفر دی کہ ہم اس ٹاپک سے بات کریں. بالکل اسی ٹاپک پہ بات کر لیں گے سر. اور آپ یہ بتائیں کہ پھر قرآن شریف میں اگر وہ آیتیں ہیں تو پھر کس لیے ہیں، اور کیا یہ جمہوری حق نہیں ہے؟ اس کا مطلب تو آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان ہی ہونا ضروری ہے، نہیں تو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں. آپ یہ ٹاپک لے لیں جو میں نے باتیں رکھی ہیں. اس میں سر ایک اور ایڈیشن میں کرنا چاہوں گا کہ عورتوں کے ساتھ بہت زیادتی ہے مذہب اسلام میں، اور عورتوں کے برابری کے حقوق نہیں ہے. اس ریگارڈنگ بھی آپ اسی ٹاپک میں شامل کر لیں، یا اسی والے سیشن میں جو ہم لوگ کریں گے تو یہ سفیشینٹ ہو جائیں گے سر. آپ یہ بتائیں گے کہ قرآن شریف کیا کہتا ہے اس ریگارڈنگ، کہ کون سا ریلیجن ماننا ہے کون سا نہیں، اور قرآن کی وہ تعلیمات ہیں نہیں جو میں نے بیان کی ہیں، یہ آپ ثابت کر دیں. پلس اس میں ہم لیڈیز کا بھی ٹاپک لیں گے کہ سناتنی لوگوں کا وید کی تعلیمات کیا ہے، میں آپ کو پھر یہ بتاؤں گا عورتوں کے لیے، یا یہ کہ ہندو سناتنی لوگ کیا سوچتے ہیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں، اور مذہب اسلام کا دیکھ لیں گے سر. اوکے، ویلکم، انوائٹڈ، اور دلی طور پہ استقبال کریں گے آپ کا. اب یہ ساری آیتیں میں نے ترتیب کے ساتھ لگائی ہیں، اس میں میں مزید آیات بھی آپ کو پیش کر سکتا ہوں اور اس میں لگا سکتا ہوں. اب یہ آخری آیت دیکھیں، وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر عہد کر کے اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین پر منہ آئے تو کفر کے سرغنوں سے لڑو. یہ ہے اصل حکم جس کو چھپایا جاتا ہے، غلط بیانی کی جاتی ہے اسلام کے ساتھ. بالکل یہ وہ سورہ توبہ ہی کی آیات ہیں جو اوپر چند ایک جگہوں پہ بیان کی جاتی ہیں کہ مشرکین کے ساتھ، مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو. تو بھائی یہ کون سی بات کی جا رہی ہے؟ خیر ہے، یہ اسلام کے کس بات کو یہ توڑ موڑ کے پیش کیا جا رہا ہے نا. اوپر والی آیتوں میں دیکھو، اگر وہ تمہارے ساتھ عہد کریں تو تم امن میں آئے تو تم ان کو امن دو. مشرکین کی بات چل رہی ہے. یہ پورا معاملہ دیکھو نا، پورے معاملے کو دیکھتے نہیں ہیں، آگے سے وہ اعتراض کر دیتے ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ کون سا اعتراض اس میں بنتا ہے؟ آج میرا جو تیسرا ٹاپک تھا، میں جو جس سیکوینس سے لے کے چل رہا تھا نا، اگر مجھے آپ چلنے دیتے تو میں اسی ٹاپک پہ ہی آ رہا تھا. پہلا میرا ٹاپک تھا زکوٰۃ، پھر میں نے ہاتھ کاٹنے کی بات کی. اگلا جو میرا سٹیپ تھا وہ پردے کے حوالے سے تھا، پھر عورتوں کے حوالے سے تھا. یہ میرے بنیادی ٹاپک سے آج کے جس پہ میں نے گفتگو کرنی تھی، لیکن آپ لوگوں نے کرنے ہی نہیں دی. بہرحال ادھر ادھر کی وہ پھر کہانیاں دوسری شروع ہو گئیں. محترم مفتی محمد ناصر صاحب، بالکل بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے یہ آفر دی کہ ہم اس ٹاپک سے بات کریں. بالکل اسی ٹاپک پہ بات کر لیں گے سر. اور آپ یہ بتائیں کہ پھر قرآن شریف میں اگر وہ آیتیں ہیں تو پھر کس لیے ہیں، اور کیا یہ جمہوری حق نہیں ہے؟
इसका मतलब तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि मुसलमान ही होना जरूरी है, नहीं तो दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। आप ये टॉपिक ले लें जो मैंने बातें रखी हैं। इसमें सर एक और एडिशन मैं करना चाहूंगा कि औरतों के साथ बहुत ज्यादती है मजहब इस्लाम में और औरतों के बराबरी के हकूक नहीं है। इस रिगार्डिंग भी आप इसी टॉपिक में शामिल कर लें या इसी वाले सेशन में जो हम लोग करेंगे तो ये सफिशिएंट हो जाएंगे सर। आप ये बताएंगे कि कुरान शरीफ क्या कहता है इस रिगार्डिंग कि कौन सा रिलीजन मानना है कौन सा नहीं, और कुरान की वो तालीमात है नहीं जो मैंने बयान की है, ये आप साबित कर दें। प्लस इसमें हम लेडीज का भी टॉपिक लेंगे कि सनातनी लोगों का वेद की तालीमात क्या है, मैं आपको फिर ये बताऊंगा औरतों के लिए, या ये कि हिंदू सनातनी लोग क्या सोचते हैं औरतों के हकूक के बारे में, और मजहब इस्लाम का देख लेंगे सर। ओके, वेलकम, इनवाइटेड, दिली तौर पे इस्तकबाल करेंगे आपका। शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब। इंशाल्लाह जिस तरह से आपने कहा यही चीजें ले लेंगे, और आपने औरतों का भी खुद ही कबूल कर लिया कि इंशाल्लाह आप करने वाले थे, और ले लेंगे सर, बिल्कुल यही टॉपिक्स लेंगे। आज का आपका टाइम देने का और इतनी रहनुमाई करने का बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।